ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں اور دوستوں، عفت ماں اور بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو انگنت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہادی عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حاضرین جمعہ، ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کی تلاوت فرمائی ہے۔ رب العالمین ان آیتوں میں فرما رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو شاہد، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور اللہ کی اجازت اور حکم سے اللہ کی جانب بلانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور آپ کو ہم نے روشن چراغ بنایا ہے، وبشر المؤمنین، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کی جانب سے بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ صفات، کچھ القاب، کچھ خصوصیات کا تذکرہ کیا، اور یہ فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو دنیا میں اور دنیا والوں کے پاس جو بھیجا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد بیان کیا کہ ہم نے دنیا والوں پر آپ کو شاہد اور گواہ بنا کر کے بھیجا کہ اللہ نے اپنے کلمات کو، اللہ نے اپنی وحدانیت کو
اللہ نے اپنے اختیار کی باتوں کو اپنے بندوں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا دیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لے تو اسے آپ بشارت سنا دیجیے اور اسے آپ دلاتے رہیے اور اللہ کی جانب بلاتے رہیے۔ آپ روشن چراغ کے مانند ہیں، سورج کے مانند ہیں جو سب کو روشنی ہی دیتے ہوئے چلتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، یہ ماہ ربیع الاول جس سے ہم گزر رہے ہیں، اسی مہینے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے بہت سارا اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو پیدا ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو نہیں پیدا ہوئے۔ اختلاف ہے تاریخ پیدائش میں، اختلاف نہیں ہے تاریخ وفات میں، ایسے ہی اختلاف نہیں ہے دن کے بارے میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے وہ پیر کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، اس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام، اللہ کے کلمات، اللہ کی تعلیمات کو ہم تمام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ نے جو آپ پر ذمہ داریاں عائد کی تھی، اس ذمہ داری کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حق ادا کر دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر ایک کثیر مجمع سے اس بات کی شہادت لے لی کہ اللہ نے جو ہمارے پر ذمہ داری عائد کی تھی، اے مجمع والے بتاؤ وہ ذمہ داری ہم نے ادا کر دی یا نہیں ادا کر دی؟ ذمہ داری ادا کر دی نہیں تو ادا کر دی؟ وہ پیغام تم تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا؟ وہ تعلیمات تم تک پہنچ گئی یا نہیں پہنچ گئی؟ اس مجمع نے شہادت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے کلمات کو، اللہ کی باتوں کو جو اللہ نے آپ پر عائد کی تھی، آپ نے کما حق پہنچا۔ پھر آپ نے کہا ہے اللہ، اس مجمع، یہ مجمع جو باتیں کہہ رہا ہے، یہ مجمع جس بات کی شہادت دے رہا ہے، اللہ تو اس پر گواہ بن جا، تو بھی گواہ۔ تو اس ذات نے اپنی تمام انرجی، اس نے اپنی تمام طاقتیں، اس نے اپنی تمام قوتیں ہمارے آپ تک دین کو پہنچانے کے لیے، رب العالمین کے کلمات کو پہنچانے کے لیے، رب العالمین کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے خرچ کر دیا، اور پوری زندگی اسی تبدو میں رہے کہ تمام کے تمام لوگ، دنیا والے تمام کے تمام انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے بن جائیں، اور ہمارے ماننے والے جو ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تبدو کی، اتنی محنت کی، تو امت پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جن کا ادا کرنا، جن کا بجا لانا، جن کو انجام دینا امت کے ہر فرد پر واجب اور لازم آتا ہے۔ وہ ذمہ داریاں، وہ حقوق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں امت محمدیہ کے ہر فرد پر عائد ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، آپ کی نبوت کا اقرار کیا جائے، اور دل و جان سے اس کو اب تسلیم کیا جائے اور مان لیا جائے، دل و جان سے اس کو تسلیم کیا جائے، خلوص اور الہیت کے ساتھ اسے مانا جائے، زبان سے صرف کرنے کا اقرار نہ کیا جائے، زبان سے صرف نعرہ رسالت کا نعرہ نہ بلند کیا جائے، بلکہ جو زبان سے ہماری کلمات نکل رہے ہو وہ ہمارے دل کی زبان ہو، ہمارے اعتقاد کی زبان ہو، ہمارے یقین کی زبان ہو، تب پتہ چلے گا کہ ہم واقعی مانوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور پیروکار ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔
کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور وہ نور جسے ہم نے نازل کیا ہے قرآن کی شکل میں اس پر ایمان لے آؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو ان تمام چیزوں سے خبر اور آگاہ۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے ہمیں پیغام دیا، رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی کہ اللہ پر جس طرح ایمان لانا واجب ہے، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنا جس طرح واجب ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی رسالت کا تسلیم کرنا اور آپ کی رسالت کی تصدیق کرنا واجب اور فرض ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا کافی ہے، رسول کی رسالت کافی نہیں، تو ایسا انسان مومن نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اور دوسری یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے جانب رسول بنا کر کے بھیجا، تمہارے جانب رسول بنا کے بھیجا، تمام لوگوں کی جانب رسول بنا کر کے بھیجا۔ وہ رسول کیسا ہے؟ کہا وآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس رسول پر ایمان لے آؤ جو رسول امی ہے، اور اس رسول پر ایمان لے آؤ جو رسول اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہے، لعلکم تہتدون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ تو پہلا حق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ہم پر عائد ہوتا ہے، پہلی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانیں، آپ کی رسالت کا اقرار کریں، آپ کی رسالت کی تصدیق کریں۔ اگر کوئی انسان ہمارے درمیان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی رسول ہوں، میں بھی رسول ہوں، تو بلا تردد، بلا شک و شبہ کے اس کو نکار دیں اور کہہ دیں تم رسول ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب دیا، خاتم النبیین کا لقب دیا، تو خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد کوئی خاتم نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اور دوسری ذمہ داری اور دوسرا حق جو ہمارے پر عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کریں، تعظیم کریں، آپ کا ادب بجا لائیں، آپ کا احترام کریں، آپ کی حرمت کا خیال کریں، آپ کی عزت کا خیال کریں۔ آپ کی توقیر کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو انگوٹھا انگلی چاٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سلام کو سلام پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کا معاملہ یہ ہے آپ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، آپ کا ذکر جمیل ہو تو وہ ذکر جمیل ہمارے دلوں میں بیٹھنا چاہیے، موجزن ہونا چاہیے۔ جو بات کہی جا رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یقین پر مبنی ہے، سچ پر مبنی ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ اور فریب کی گنجائش نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وَعَزَّرُوهُ، اور رسول کی تم تعظیم کرو، وَنَصَرُوهُ، اور رسول کی مدد کیا کرو۔ دوسری نے فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، رسول کی توقیر کیا کرو، رسول کا احترام بجایا کرو۔ اور رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا وَمَنْ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصمت کو بتایا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے، آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں وہ ذمہ داری ادا کیجیے، آپ کی اللہ حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کو بچائے گا۔ تو محمد رسول اللہ
اگر گستاخی کی جا رہی ہے، آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو امت کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے، امت کے ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے اس کا تعلق مرد سے ہو، چاہے اس کا تعلق عورتوں سے ہو، ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بات کہے، اور ایسا انسان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، آپ کے شان میں برائیاں بیان کر رہا ہے، نازیبا حرکتیں کر رہا ہے، تو ایسے انسان کو نکار دے، تسلیم نہ کرے کہ ایسا کہہ لے کہ ایسا انسان جھوٹا ہے، مکار ہے، عیار ہے، فریب دینے والا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم صفات کے حامل انسان تھے، عظیم صفات کے حامل انسان تھے۔ قرآن تو کہتا ہی ہے، تورات بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے، انجیل بھی گواہی دیتی ہے، زبور بھی گواہی دیتی ہے، اور موجودہ زمانے کے عیسائی، کرسچن، یہودی اور ہندو مت کے ماننے والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم صفات کے حامل انسان تھے، عظیم خصوصیات کے حامل انسان تھے، برائیاں کرنے والے نہیں تھے، غلط امور کو انجام دینے والے نہیں تھے، اچھے انسان تھے، بہترین انسان تھے۔ تو دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں؟ توقیر کریں، تعظیم کریں، آپ کا احترام بجا لائیں، آپ کا احترام بجا لائیں۔ آپ کو میں بتاؤں، صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود تخمین، بخاری کی روایت ہے، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار مکہ کی جانب سے ان کا نمائندہ اور سفیر بن گیا، نمائندہ اور سفیر بن کے آئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، صحابہ کرام کو دیکھا، صحابہ کرام کی اقتداء کو دیکھا، آپ کی توقیر کو دیکھا، آپ کے احترام کو دیکھا، تو جا کر کے مکہ والوں سے کہا، اللہ کی قسم، میں نے بہت سارے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا، میں نے قیصر کسریٰ کے دربار کو دیکھا ہے، نجاشی کے دربار کو دیکھا ہے، لیکن وہ احترام، وہ تعظیم، وہ توقیر، وہ احترام، وہ عزت جو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے، کہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جھکا کر کے بلغم پھونکتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتا ہے، کسی انسان کو، کسی ان کے ساتھی کے ہاتھ میں گرتا ہے، اور وہ ساتھی اس بلغم کو، اس کے گھاؤ کو اپنے جسم پر من لیا کرتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا عالم یہ ہوتا ہے، تمام صحابہ کرام آپ کے وضو کے پانی جو گرتے ہیں ان کے قطرات کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے لگ پڑتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ کلام کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خفضوا اصواتهم، تو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ما یحدون الیہ النظر تعظیما لہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نگاہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ تعظیم کا عالم ہے، یہ توقیر کا عالم ہے۔ کس نے بیان کیا؟ عروہ بن مسعود تخمین نے بیان کیا، جو ابھی مسلمان نہیں کہتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں، اس طرح احترام کرتے ہیں، اس طرح ان کا ادب بجا لاتے ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ہمارے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کا احترام کریں، آپ کا نام ادب سے لیں، آپ کا نام ادب سے لیں، جب بھی آپ کا ذکر آئے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں، اور اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو اس کا تیبہ کریں۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں آپ کو قدوہ، نمونہ اور آئیڈیل مانیں۔ کسی دنیاوی انسان کو آئیڈیل نہ مانیں، کسی بڑے سے بڑے کامیاب تاجر کو آئیڈیل نہ مانیں، کسی بڑے سے بڑے سائنسداں کو آئیڈیل نہ مانیں، آئیڈیل مانیں تمام معاملات میں تو کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل اور نمونہ کی چیزیں موجود ہیں۔ کیا موجود ہے؟ اس شخص کے لیے
جو آخرت کی امید رکھتا ہو، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والا۔ تو اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے کیا بتلایا؟ یہ تعلیم دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں تمام زندگی کے معاملات میں۔ نماز پڑھنا ہے تو بھی آئیڈیل ہے، روزہ رکھنا ہے تو بھی آئیڈیل ہے، تجارت و بزنس کرنا ہے تو بھی آئیڈیل ہے، معاملات کرنا ہے تو بھی آئیڈیل ہے، سونا اور جاگنا ہے تو بھی آئیڈیل ہے، چلنا اور پھرنا ہے تو بھی آئیڈیل ہے، گفتگو کرنی ہے تو بھی آئیڈیل ہے۔ غرض یہ کہ زندگی کے تمام معاملات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا مانے؟ آئیڈیل مانے، نمونہ مانے، اور ہر معاملے میں آپ کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا وَلَا تُوَلُّوا، کہا اللہ ڈرو اور اعراض نہیں کرو، فَإِنَّمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچو۔ اگر تم نے اعراض کیا تو یہ جان لو نَسْعَلَمُ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول پر پیغام کا پہنچا دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ نے کہ نبی نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور زندگی میں اور اپنے دلوں میں یہ گرہ لگا لیں کہ کامیابی اگر ہمیں مل سکتی ہے کسی بھی محاذ پر، کسی بھی مرحلے میں، تو قرآن و حدیث پر عمل کر کے مل سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کر کے مل سکتی ہے، آپ کی اطاعت کر کے مل سکتی ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہم نے کوئی عیب تلاش کیا، کوئی اطاعت کا راستہ تلاش کیا، تو یقین جان لیجیے ہم خائب و خاسر ہو سکتے ہیں، راستے سے بھٹک سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں، ہدایت نہیں مل سکتی، رہنمائی نہیں مل سکتی، اللہ کا راستہ نہیں مل سکتا، اور اللہ کا راستہ نہیں ملے گا تو ہمیں شیطانوں کا راستہ ملے گا، اور شیطان ہمیں کہاں لے جائے گا؟ غلط راہوں پر لے جائے گا، اور جب ہم گمراہی کے دلدل میں پھنس جائیں گے تو شیطان ہمیں چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، جہاں کہیں ہو، پریشانی میں ہو تو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، تکلیف میں ہو تو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، خوشحالی میں ہو تو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہر جگہ ہوتی ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور یہ محبت ہماری جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، کہ اگر تمہارے بیٹے، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، تمہارے نبی زیادہ محبوب ہے کس سے؟ اللہ اس کے رسول سے، تو اللہ کے عذاب پہ آنے کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب آنے کا انتظار کرو۔ اس لیے اگر محبت ہمیں ہونی چاہیے سب سے زیادہ ہمارے دل میں، تو کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے، خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک دنیا اور ماحولیات کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارے ہیں، البتہ ایک چیز ہے اس سے زیادہ ہمارے نبی پیارے اور محبوب نہیں، وہ کون سی چیز ہے؟ انہوں نے کہا میری جان، میری جان میرے نزدیک آپ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، خلیفہ دوم ہے، اس امت کا دوسرا فضیلت والا انسان ہے، اس کے علاوہ
دوسرے نمبر پر کوئی نہیں۔ پہلا شخص اگر اس امت میں کوئی فضیلت کا حامل ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی فضیلت کا حامل انسان ہے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس انسان نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے کہا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ارجعان یا عمر۔ جب عمر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد سے اس وقت کے بعد سے پوری زندگی تک آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں گے، حتیٰ کہ میری جان تک، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ اس ذات پر قربان جائیے جو خلیفہ ثانی ہے، جس کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہا عمر فی الجنہ کی عمر جنتی ہے۔ اس انسان نے کہا آپ مجھ سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اللہ سے نے کہا ایمان کامل نہیں ہے۔ اور ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، کیا ہمارے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی انسان مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بیوی بچوں سے، اس کے ماں باپ سے اور دنیا مافیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو ہمیں محبت سب سے زیادہ کس سے کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمیں اپنا محبوب کس کو بنانا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنائیں گے تو یقین جان لیجیے دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو قیامت کے متعلق سوال کیا، اللہ سے نے فرمایا معاذ اللہ کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا اللہ سن، بہت زیادہ نماز نہیں پڑھتا ہوں، بہت زیادہ روزہ نہیں رکھتا ہوں، بہت زیادہ سب و خیرات نہیں کرتا ہوں، البتہ آپ سے محبت کرتا ہوں، البتہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ رسول نے فرمایا جو انسان جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہمیں جنت میں حاصل ہوگی۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، یہ چند حقوق تھے جو ہم نے بیان کیا، اور بھی حقوق ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی سے میں ایک بات اور بیان کرنی ہے، حقوق کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے بات بیان کرنی ہے، وہ یہ کہ جیسے اللہ نے ہمیں حق دیا ہے، رسول نے ہمیں حق دیا ہے، ایسے ہی حکومتوں کی طرف سے بھی ہمیں حقوق حاصل ہے، حکومتوں کی طرف سے بھی ہمیں حقوق حاصل ہے۔ ہمارے آئین نے بھی ہمیں حق دیا، آئین نے کیا حق دیا؟ آرٹیکل نمبر 14، 15، 25 میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آرٹیکل میں چیز موجود ہے، ہمارے آئین میں یہ چیز موجود ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اسکول آزادی کے ساتھ چلانے کا اختیار حاصل ہوگا، انہیں اپنے ادارے چلانے کا اختیار حاصل ہوگا، اور ان کی جو املاک ہوں گی انہیں اس کا اختیار حاصل ہوگا۔ ایسے ہی اور بہت سارے حقوق آج ہمیں آئین ہند نے دیا ہے، ہمیں جمہوری قوانین نے دیا ہے، لیکن موجودہ حکومت جو ہے اس نے کیا کیا؟ وقت کے اندر ترمیم کرنا چاہا، وقت کے املاک کو ہڑپنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وقت جب مسلمانوں کے ہیں، مسلمانوں نے وقت دیا ہے، ان کے آبا اجداد نے وقت دیا ہے، ایسے ہی ان کے بادشاہ حکمران نے وقت دیا ہے، تو جنہوں نے حق کو وقت دیا ہے وہ اسی قوم کی وقت کی پراپرٹی ہوگی، جنہوں نے وقت دیا ہے وہ اسی قوم کی پراپرٹی ہوگی، اسی خاندان کی پراپرٹی ہوگی، انہیں لوگوں کی پراپرٹی ہوگی جس قوم کے لوگوں نے وقت دیا ہے۔ اور حکومت اس کو اپنے اندر میں لے کر کے اس میں خرد برد کرنا چاہتی ہے، اس کو بگاڑنا چاہتی ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کی خرابیاں پیدا کرنا چاہتی ہے۔ ایسے ہی آئین ہند نے اختیار دیا، وقت بورڈ کی جو کمیٹی ہوگی وہ کمیٹی کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے،
ان کے اندر اثر و رسوخ والے مسلمان ہوں گے انہیں کو ذمہ دار بنایا جائے گا. لیکن یہاں جو اصل ذمہ داری دی جا رہی ہے ایک کمشنر کو دی جا رہی ہے, کلکٹر کو دی جا رہی ہے, دیگر لوگوں کو دی جا رہی ہے. وہ یا کہ ایک طریقے سے جو املاک ہے وقت بورڈ کی اسے ہمارے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ یا دیگر لوگوں نے ہیلپ لائن چالو کی ہے یا انہوں نے جو کونسلنگ چالو کی ہے ان کی مدد کریں اور مدد کر کے اس ترمیمی بل جو ہے وقف بورڈ کے تعلق سے اس کو ووٹ دیں. اس کے اندر ترمیم نہیں ہونا چاہیے, اس کے اندر تغیر و تبدیلی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اختیارات جو ہیں وہ اختیارات باقی رہنی چاہیے. ہم اس بات کے حقدار نہیں ہیں اور نہ ہی جائز اور روا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اختیارات کسی اور کو دیے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھنے اور ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے آئین کے مطابق جو ہمارے کچھ قوانین ہیں امور ہیں انہیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جو حقوق ہمیں تو نے دیا ہے ان حقوق کی ہماری حفاظت فرما.